ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نیکوکاروں کے سرپرست ہیں اور نیکوکاروں کو اللہ کیسے سرپرستی فرماتے ہیں، اللہ کرے آج کی مبارک رات میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر سمجھ میں آ گئی تو بات تو سمجھ میں آنے کی ہے۔ سرپرست کسے کہتے ہیں؟ سرپرست کہتے ہیں اس آدمی کو جو کسی دوسرے بندے کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کرے اور اس کے نفع نقصان کی ذمہ داری بھی قبول کرے، اس کو اون کرے، کمپلیٹ پورا اون کرے اس کو۔ جیسے ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کا سرپرست ہوتا ہے، بیٹے کی کھانے پینے کی ضروریات ہوں، لباس کی ضروریات ہوں، تعلیمی ضروریات ہوں یا صحت کے اعتبار سے تمام ضروریات کا سرپرست گارڈین اس کا والد ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح بیٹے سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار بھی باپ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، گلی میں کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے بال جا کے برابر والوں کے شیشے پہ لگی، شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب جو برابر والے آتے ہیں وہ بچے سے نہیں، بچے کے والد سے بات کرتے ہیں، اور بچے کا والد بحیثیت ایک سرپرست ہونے کے وہ اس نقصان کو پورا کرتا ہے، ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ تو سرپرست کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ضروریات کو بھی پورا کرے، کس قسم جو بھی ضروریات ہو، کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہو، تمام ضروریات کو بھی وہ پورا کرے اور نفع نقصان کا بھی ذمہ دار بنے، اسے سرپرست کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اور مثال حضرت جی پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے دی تھی۔ حضرت جی نے مثال یہ دی سرپرست کی کہ دیکھیں دو بچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچے نے دوسرے کو کہا کہ بھئی میں تو حج پہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بھئی تمہیں حج کا طریقہ آتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ مکہ میں کہاں رہو گے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں۔ مدینہ میں کہاں رہو گے؟ پتہ نہیں۔ ریال لے لیے؟ کہ نہیں۔ ٹکٹ آ گیا؟ کہ پتہ نہیں۔ ویزا لگ گیا؟ کہ پتہ نہیں۔ حج کرنا آتا بھی ہے تمہیں؟ کہتے نہیں وہ تو مجھے نہیں آتا۔ اب ہر سوال کے جواب میں نہیں کرتا رہا۔ بالآخر اس چھوٹے بچے نے اپنے دوست کو، اس بچے نے جو حج پہ جا رہا تھا، اس نے اپنے دوست کو کہا کہ دیکھو میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ایک جو اس نے جملہ بولا نا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے، اور دوسرا بندہ سمجھ گیا، دوسرا بچہ، کہ جب یہ اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کے ابو ہر چیز کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کے سرپرست ہیں، اسے سرپرست کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ سرپرست ہیں نیکوکاروں کے۔ اللہ رب العزت سرپرست ہیں نیکوکاروں کے۔ اگر ہم نیک بن جائیں اللہ ہمارے سرپرست بن جائیں گے۔ وہ نعم المولا بھی ہیں، وہ نعم النصیر بھی ہیں، اور وہ ہم سب کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیک نہیں بننا چاہتے، نیک ہم بنتے نہیں ہیں۔ اگر ہم نیک بن جائیں تو سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں۔ نیک بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دو کام، اپنی زندگی سے چن کر گناہوں کو نکال دینا ہے، اور دوڑ کے نیکیاں کرنی ہیں، ہم نیکوکار ہو جائیں گے۔ چن کر اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنا ہے اور بھاگ کر نیک اعمال کرنے ہیں۔ ہم نے نیک اگر بن گئے تو اللہ ہمارے سرپرست ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بڑا آدمی، کوئی ویل آف پرسنالٹی ہو، کوئی بڑا ادارہ ہو، وہ کسی کے بارے میں کہہ دے بھئی میں تمہاری سرپرستی کرتا ہوں،
میں تمہارا سرپرست ہوں۔ یا کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے، کوئی تایا چاچا کوئی بڑا آدمی اپنے بچے کو گھر میں کسی کو کہہ دے کہ بھئی فکر نہ کرو، میں تمہارا سرپرست ہوں، میں تمہارے پیچھے ہوں، تم فکر نہ کرو۔ ہم اس پہ اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں کہ چلو جی اس کے پیچھے تو ایک بڑا آدمی، ایک ویل آف پرسنالٹی موجود ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ جس کے پیچھے اللہ رب العزت ہوں، جس کے سرپرست اللہ رب العزت ہوں، اس کے مسئلے پہ ایسے حل ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ بڑی مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ سرپرست ہیں نیکوکاروں کے۔ اب چند واقعات سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے سرپرستی فرماتے ہیں۔ حضرت مریم، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ظاہری سرپرستی میں تھیں، ظاہری طور پر ان کے ذمہ دار وہ تھے، اصل تو اللہ ہے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے تو بیوی مریم جو تھی نا، یہ نیکی تقوی کی زندگی گزارتی، اللہ اللہ کرتی اور یہ عبادت خانے میں رہتی تھیں۔ ان کو دنیا کے باقی کام اور یہ بناؤ سنگھار، شاپنگ اور ادھر ادھر جانا اور گھنٹوں باتیں کرنا، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ بس یہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کیا ہوا تھا، نیکی تقوی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ چونکہ یہ نیکوکار تھیں تو ان کے سرپرست تھے اللہ رب العزت وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اب زکریا علیہ السلام کہیں گئے ہوئے ہیں، دیر ہو گئی، تو سوچ رہے تھے کہ آج مریم کو کھانا نہیں ملا ہوگا، بھوکی ہوگی، تو میں کیا کروں؟ تو وہ اس پریشانی میں آ رہے تھے۔ جب آتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت زکریا علیہ السلام قرآن میں آتا ہے جب ادھر آئے دیکھا تمہارا رزق موجود تھا، حیران ہو گئے، پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کدھر سے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا، بند کمروں میں، بند دروازوں میں اللہ رب العزت نے رزق پہنچا دیا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ہم نیکی تقوی کی زندگی گزاریں، ہم اپنے اندر تقوی لے آئیں، پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت کا وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ سرپرست ہے نیکوکاروں کے۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، اللہ کی شان۔ ابراہیم علیہ السلام کا حکم آیا کہ اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آئیے جہاں کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ جہاں نہ پینے کو پانی نہ جینے کو پانی، وہاں چھوڑ کر آئیں اپنی اولاد کو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار بندے، جو حکم آیا تیار ہو گئے پورا کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کے قریب چھوڑ کے جانے لگے، بیت اللہ کے قریب، تو بی بی حاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ کوئی سسرال چھوڑ کے تو نہیں جا رہے تھے، وہ کسی آباد جگہ تو نہیں چھوڑ کے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ پوچھا، دو دفعہ پوچھا، جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے فرمایا اور سوال تبدیل کیا، کیونکہ خود نبی کی بیوی تھیں، صحبت یافتہ تھیں، تو انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے حکم دیا آپ کو؟ تو انہوں نے سر سے ہلا دیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہنے لگے پھر اچھا آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور انہوں نے پڑھا، فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو وہاں جہاں نہ کوئی بازار، نہ کوئی مارکیٹ، نہ کوئی منڈی، نہ کوئی سپر اسٹور، نہ اور کوئی آسانی والی چیز، کچھ بھی نہیں، اللہ رب العزت نے وہاں آب زمزم ان کو عطا فرمایا اور ان کی سرپرستی فرمائی۔ اسے کہتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ سرپرست ہے نیکوکاروں کا۔ ہم خود نیک بنیں، ہماری سرپرستی اللہ کریں گے، ہم اپنی اولادوں کی بھی فکر کریں، ان کی بھی نیکی کو تربیت کرنے کی کوشش کریں، ہماری اپنی نیکی ہماری اولادوں کی سرپرستی کا ذریعہ بھی بنے گی۔ سنیے قرآن عظیم الشان، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں حضرات جا رہے، ایک بستی میں پہنچے، وہاں ان کو بھوک تھی، کہا بھی کھانا کھلائیے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور اچھے انداز سے بات بھی نہ کی۔ یہ وہاں سے تھوڑا آگے چلے تو ان لوگوں نے ایک دیکھا ایک دیوار ہے جو کمزور ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ریپیئر کر دیا، تعمیر کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ وہ کیوں ٹھیک کیا؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا،
وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ موجود تھا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ سرپرست ہے نیکوکاروں کا۔ ان کے والدین، ان کا بڑا جو پیچھے کوئی تھا وہ نیک تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں اس کی سرپرستی کی ہوگی، اور ان کے جانے کے بعد ان کی نسلوں کی سرپرستی اپنے نبیوں سے کروا رہے ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ سرپرست ہے نیکوکاروں کا۔ ہم نیکوکاری کی زندگی اپنائیں، گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالیں، تقوی کی زندگی اپنائیں، ہماری زندگی حیا والی ہو، پاک دامنی والی ہو، ہماری زندگی کے اندر اچھے اخلاق ہوں، ہماری زندگی کے اندر ہماری تنہائیاں پاکیزہ ہوں، اعمال کے اندر استقامت ہو، یاد الہی ہو، اتباع سنت ہو، گناہوں سے ہماری زندگی میں بچنا ہو، بدعات سے، رسومات سے اور فضولیات سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں، ہم نیکوکار بن جائیں، بس اتنا ہمیں کرنا ہے۔ آگے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ پروردگار بند دروازوں میں بھی رزق پہنچاتا ہے، وہ بیابان میں بھی رزق پہنچاتا ہے، وہ نسلوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے، ہمیں صرف نیک بننے کی ضرورت ہے، جیسے صحابہ کو اس نے عطا کیا۔ بہت ساری ایسی مثالیں۔ ایک صحابی، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، ایک تو واقع ہے اور ساتھ اس میں آگے ایک عبرت ہے سمجھنے کی۔ ایک صحابی قضائے حاجت کے لیے کسی جگہ پر گئے، بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں ایک وہاں بل تھا کوئی قریب، جس کے اندر یہ جانور وغیرہ چلے جاتے ہیں نا، گھروں میں سائیڈوں میں کہیں بل بنے ہوتے ہیں، تو اس بل میں سے ایک چوہا نکلا، اور اس چوہے نے نکل کے ایک سونے کی اشرفی سامنے رکھ دی، پھر چلا گیا، پھر آیا تو ایک اور رکھ دی، پھر گیا پھر ایک اور رکھ دی، ٹوٹل 17 اشرفیاں لا کے رکھ دیں۔ صحابہ کرام کی ایک بہت خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب بھی انہیں یہ معلوم ہو جاتا، جب بھی ان کے سامنے کوئی نئی بات آتی تو مسئلہ پوچھنے کے لیے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، مسئلے کی تحقیق کرتے، پھر کوئی عمل کرتے۔ کاش یہ عادت ہمارے اندر بھی آ جائے، جب کوئی نئی بات، نیا فتنہ، نئی پریشانی، نئی کوئی چیز، نیا کوئی معاملہ آ جائے، ہمیں چاہیے کہ جس صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین یعنی علماء کے پاس جائیں، پہلے پوچھ لیں کہ ہمیں اس بارے میں بتا دیجئے کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی یہی عادت تھی، بہت خوبصورت عادت، کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، وہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اس طرح یہ 17 دینار مجھے ملے ہیں، ابھی میں ان کا کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ آپ کا رزق ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سرپرستی اللہ نے کیسے فرمائی کہ ان کو تنگ بلوں کے اندر سے رزق مل جایا کرتا تھا، اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ سارا مہینہ جو کماتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے، یہ بجلی کا بل، یہ گیس کا بل، یہ جناب گروسری کا بل، یہ دودھ والے کا بل، جو کچھ کماتے ہیں سب بلوں میں چلا جاتا ہے، پھر خالی ہاتھ جھاڑ کے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ سرپرست ہے نیکوکاروں کا۔ بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ اور بھی بڑا عجیب ہے۔ عربی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، عرب کے اندر ایک بدو تھا، جمعہ کا دن تھا، وہ جمعہ پڑھنے اپنے گاؤں سے شہر کی طرف جاتا اور بہت پابندی کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کیا کرتا۔ 2 کتابیں نہیں آئیں گی تو وہ بہت پابندی کے ساتھ جو ہے وہ جمعہ ادا کیا کرتا۔ اچھا، وہ گاؤں میں رہتا تھا، گاؤں والے جو کھیت والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے کھیت کو پانی دینا انتہائی اہم ہوا کرتا ہے، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، ان کا دار و مدار اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کی شان، وہ جو اس دن اس نے طے کیا نا کہ میں نے ابھی نماز کے لیے نکلنا ہے، نماز جمعہ کے لیے آنے جانے میں 2-3-4 گھنٹے کا وقت لگنا تھا، عین اسی وقت ڈیسائیڈ ہوا کہ بھئی آپ کے کھیتوں کے لیے جو آج کے دن پانی کا وقت ہے نا وہ یہی ہے۔ اب اس کے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا کہ میں پانی دوں اور یہ دوبارہ ملنا نہیں، پھر بعد میں کب آئے گا معلوم نہیں، اور ایک یہ کہ میں نماز پڑھنے چلے جاؤں۔ بیوی نے اس کو سمجھایا کہ دیکھ، عقل کے ناخن لے، نماز پڑھنے مت جاؤ،
یہ کھیتوں کو پانی دے دو، گھر میں ظہر کی نماز ادا کر لینا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ خیر کریں گے، میرا کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرا دیں گے، ہو جائے گا، وہ آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اس نے ارادہ کیا، نماز کی تیاری کر کے نکلنے لگا، اتنے میں پتہ لگا جو گھر میں اونٹ تھا وہ بھاگ گیا کہ رسی کھلی، کیا ہوا، وہ چلا گیا۔ اب بیوی نے کہا دیکھو تم نماز پڑھنے جا رہے ہو، ابھی اونٹ کو جا کے دیکھ لو، مل جائے گا، اور ابھی تو آسانی سے مل جائے گا، اگر کئی گھنٹے بعد جاؤ گے پتہ نہیں وہ کہاں جا چکا ہوگا، تو تم فوری طور پر جو ہے نا نماز کو چھوڑو اور اونٹ کو تلاش کرو، تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ اس نے کہا خدا کی بندی، میں تو اپنی نماز کی عادت کو ترک نہیں کرتا، میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میں واپسی پہ دیکھوں گا پانی کا کیا بنتا ہے اور اونٹ کا کیا بنتا ہے، یہ ساری باتیں واپسی پہ دیکھی جائیں گی۔ اللہ کی شان، وہ بندہ وہ نماز کے لیے چلا گیا اور نہ اس نے پانی کا خیال کیا پیچھے اور نہ ہی اس نے اونٹ کی طرف فکر کی۔ اب واپسی پہ آ رہا تھا تو پریشان بھی تھا کہ بھئی کھیت کے پانی کا کیا ہوگا، اونٹ کا کیا ہوگا، اور جا کے بیوی کا منہ دیکھنا ہے، اب بیوی نے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنا ہے، تو ان سوچوں میں آ رہا تھا۔ اب اپنے کھیتوں میں آیا نا تو کھیتوں میں پانی تھا، بڑا حیران ہوا میرے کھیت میں پانی کیسے آ گیا۔ اب وہاں کھڑا ہوا تھا تو برابر والے جو اس کا زمیندار تھا نا، جو جس کا برابر والا کھیت تھا، وہ بھی اس کو ملا کہ ابھی تم کدھر گئے تھے؟ کہا میں تو نماز پڑھنے گیا تھا جمعے کی، اتنی دیر سے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، تمہارے وقت سے پہلے میرے کھیت کا وقت مجھے دیا گیا تھا، اب میں اپنے کھیت کو پانی ڈال رہا ہوں، بھر ہی نہیں رہا، بھر ہی نہیں رہا، بھر ہی نہیں رہا، اور میں تمہیں بھی دیکھتا رہا، پھر پتہ یہ لگا کہ تمہارے اور میرے کھیت کے درمیان جو پانی کی رکاوٹ بنی ہوئی تھی وہ آج نکلی ہوئی تھی، میں اپنے کھیت کو پانی دے رہا ہوں اور تمہارے میں بھی آئی چلے جا رہا ہے، پہلے تمہارا بھرا بعد میں میرا بھرا۔ اس نے کہا چلو اللہ کا شکر، میرا ایک کام تو حل ہوا۔ اب سوچنے لگا کہ بھئی الحمدللہ پانی کا مسئلہ تو حل ہوا، اب اونٹ کو دیکھنا ہے اونٹ کا کیا بنے گا۔ اب گھر میں داخل ہوا تو اونٹ گھر میں موجود، یہ بڑا حیران، اپنی بیوی کے پاس گیا، بیوی سے ملا، بیوی کو کہا کہ پانی کا معاملہ تو ایسے حل ہو گیا، پانی تو آ چکا، اونٹ کیسے آیا؟ اس نے کہا بھئی جب تم چلے گئے تھے میں بڑی پریشان تھی، کیا بنے گا آج، فصل بھی خراب ہوگی اور گھر سے جانور بھی ہاتھ سے چلا گیا، تمہیں تو پرواہی کوئی نہیں تھی، تم جو چلے گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد بہت سارے کتے بھونکتے ہوئے آئے، آوازیں آ رہی تھی کتوں کے بھونکنے کی، میں باہر نکلی تو کتے اس اونٹ کے پیچھے کہیں لگ گئے تھے، اور اونٹ کو چونکہ اپنے گھر کا پتہ تھا تو یہ اپنے مالک کے گھر کی طرف دوڑتا ہوا آ گیا، اور کتے اس کو یہاں تک بھگاتے ہوئے لے آئے، میں نے اس کو پکڑ کے باندھ دیا۔ تو اس کے اندر ایک عجیب مثال ہے کہ جب انسان اللہ کے فرض، اللہ کے فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے جو اس کے اوپر ہیں، اللہ اس کے لیے مہربانی فرماتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ سرپرست ہے نیکوکاروں کا۔ ہم نیکوکاری کی زندگی استعمال کر لیں، اللہ ہمارے نگران بن جائیں گے، اللہ ہمارے نگہبان بن جائیں گے، اللہ ہمارے سرپرست بن جائیں گے، اللہ الٹے کاموں کو سیدھا کر دیں گے، اٹکے ہوئے کاموں کو ٹھیک کر دیں گے، الجھنوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نکلنے کے اللہ راستے بنا دیں گے، اور اللہ ذلت کے نقشوں سے عزت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے حفاظت فرمائیں گے جیسے کوئی محبوب محبت کرنے والا باپ اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک عربی واقعہ آپ کو سنایا نا عربی کتابوں سے، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ نماز والا واقعہ میری اور آپ کی زندگی میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، آپ جب چاہے دیکھ لیں۔ کیا مطلب؟ ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ بہت دفعہ یہ تجربہ ہو چکا ہے سب کو، اگر ہم نے کاموں کی وجہ سے نماز کو چھوڑا، ہمیں کئی پریشانیاں، مختلف تکلیفیں، کوفت، بیزاریاں اور پریشانیاں اٹھانی پڑیں، اور جب ہم نے نماز کو مقدم کیا، نماز کو پہلے ادا کیا، کاموں کو بعد میں کیا، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں عطا فرمائی۔ یہ پکی بات ہے، اگر آنکھ کھلی ہے ہماری تو ہم اس بات کو اپنی زندگی میں بار بار مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ چند دن پہلے میرے اپنے ساتھ ایسے ہوا، یہ لاک ڈاؤن کے بعد جب دکان کھلی نا تو پیر کا دن تھا، تو صبح میں ہیڈ آفس آیا، یہاں ٹرسٹ کے کاموں کو دیکھا، میں نے نکلنا تھا دکان کے لیے، تو تقریباً کو 50 دن کے بعد دکان ہے ہماری شالمی میں، نیشنل الیکٹرانکس لاہور میں، تو میں نے کہا بھی چلتے ہیں،
یہاں کوئی 12:30 سے کچھ اوپر کا وقت تھا، 12:35، تو میں نے سوچا بھئی نماز 1:30 بجے ہے، تو اگر میں ابھی نماز پڑھ لوں تو آسانی ہو جائے گی ٹریفک میں آنا جانا، تو نماز پڑھ کے چلتا ہوں۔ میں کہا چلو چھوڑو یار، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، 1:30 بجے 1:45 بجے کہیں مل جائے گی، دیکھ لیں گے، کچھ کر لیں گے، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے دل میں ایک خیال آیا کہ بھئی یہاں پہ ہیڈ آفس میں واش روم بھی ہے، نماز کی آسانی بھی بہت ہے، اس کو نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں۔ پھر چھوڑ دیا کہ نہیں، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، پڑھ لیں گے نماز۔ چل پڑے۔ اب دکان جانا تھا، یہاں سے نکلے تو راستے میں جھنگ سے ایک فون آ گیا، وہاں سولر سسٹم کے لیے کوئی جو ہے نا وہ بجلی کا میٹر چاہیے تھا، سولر کا میٹر خاص۔ تو ہم چلے تو ہارون صاحب گاڑی چلا رہے تھے، شالمی دکان جانا تھا، راستے میں آن دا روڈ انہوں نے کہا بھی جھنگ سے فون آیا ہے، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہ ہمارے راستے پہ، ہم نے 1 فٹ بھی زیادہ سفر طے نہیں کرنا، راستے میں ایک جگہ صرف گاڑی روکنی ہے اور وہاں سے پکڑنا ہے، 1 منٹ کا کام ہے، وہ ان کو فون کر چکے ہیں، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان سے لینا ہے، اٹھانا ہے، اور جی بس میں رک جاؤں۔ میں نے کہا جی رک جائے۔ انہوں نے اسی روڈ پہ، مین فیروز پور روڈ پہ ہمارے راستے میں وہ دکان ہے، وہاں گاڑی روکی کہ جی میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وہ چلے گئے اور آتے آتے ان کو جناب آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا۔ کیوں؟ کہ جی وہاں ان کا سسٹم نہیں چل رہا تھا، تو ٹائم ادھر لگ گیا۔ اس کے بعد چلتے چلتے ہم آگے بڑھتے رہے، ٹریفک میں ایسا پھنسے، شالمی چوک پہ پھر پھنس گئے۔ میں نے کہا جی آپ گاڑی اندر لے کے آئیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ میں پیدل 4-5 منٹ میں وہاں پہنچ گیا دکان پہ۔ 1.5-2 مہینے بعد لڑکوں سے ملاقات ہوئی، اور جو 10-15 منٹ چیزیں دیکھیں، اتنی دیر میں کو 15-20 منٹ مجھے وہاں لگے، یہاں سے پہنچے، اور وہاں بھی کوئی نماز کی ترتیب نہ بن سکی۔ اب کہا جی رش اتنا ہے، واپس چلیں۔ وہ جو 12:30 یا 1:45 بجے میں نماز پڑھ سکتا تھا، وہ 3:15 بجے آ کے نماز پڑھی، نہ کہیں موقع ملا نماز کا، اور ایسے ہی پھنسے ہی پڑے رہے، ہر جگہ پھنسے رہے۔ جو کام 1 منٹ کا تھا وہاں آدھا گھنٹہ لگ گیا، روڈ کے اوپر کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو یہ زندگی میں بہت تجربے ہوئے دونوں طرح کے، ایسے بھی اور دوسرے والے بھی، کہ جب ہم نے نماز کو ٹائم پر ادا کر لیا، سارے کام آگے آٹومیٹک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نظام اللہ کا ایسا آٹومیٹک ہے، ہم نیکی تقوی کی زندگی اختیار کریں، یہ سارا نظام ہمارے حق میں فیوریبل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا بنا ہوا ہے، ایک آٹومیشن ہے ساری۔ ہم گناہ کرتے رہیں گے، ہم نافرمانی کرتے رہیں گے، ہر جگہ پہ یہ نظام ہمارے لیے رکاوٹ بنے گا، اور ہم نیکی تقوی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کا بنایا ہوا پاکیزہ نظام ایسا ہے، یہ متقی لوگوں کے لیے راستے ہی نکالتے رہتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کیا ہے کہ ہم اپنی شہوات کو پورا کرتے ہیں، شیطانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں، رب کی مرضی کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم مستقل پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کے نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جائے اور اللہ کے پرہیزگار بندوں کے دفتروں میں اپنا نام لکھوا لے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، پھر اللہ اس کے سرپرست ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی جو ہم نے واقعات سنے، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بند قبروں میں، بیابان میں، ہر جگہ روٹی پہنچائی۔ ہم تو صرف لاک ڈاؤن میں ہی پریشان ہیں، کیا بنے گا؟ ہم نیکی تقوی اختیار کر لیں، اللہ ہمارے ساتھ بھی مہربانی کا معاملہ فرمائے گا۔ لیکن نیکی تقوی ہم سے اختیار ہو نہیں پا رہی۔ مسئلہ سارا ہمارا یہ ہے، ہم نیکی تقوی اختیار کر لیں، اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال من و سلوہ کھلایا ہے اپنی رحمت سے۔ ہم اگر نیکی تقوی اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اللہ مہربان ہے، ہمیں نیکی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ اور سنیے، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک خلیفہ گزرے، اور اللہ رب العزت نے ان کو حکومت بھی عطا فرمائی، اور انہوں نے اس کے اندر عدل اور انصاف قائم کیا۔ ان کی وفات کا وقت قریب تھا، تو ایک قریبی کو جاننے والا کوئی رشتہ دار تھا، بڑا ہمدرد اور خیر خواہ بن کر آیا اور نصیحتیں کرنے لگا۔ عمر، تم نے اپنے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا، تم
پورے ملک کے مالک تھے، اور اس زمانے میں تو نیب بھی کوئی نہیں تھی، نیب کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا، تم تو پورے ملک کے مالک تھے، تم اپنی اولاد کے لیے جائیداد، جاگیر اور عہدے اور مال و دولت، بینک بیلنس بہت کچھ دے سکتے تھے، بہت کچھ تم چھوڑ سکتے تھے، خزانے انہیں دے سکتے تھے، تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ ان کے پاس تو پرانے کپڑے ہیں تن کے، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تم سے پہلے جو بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے جاگیر، خزانے اور پتہ نہیں کیا کیا چھوڑا، تم نے اپنی اولاد کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ یہ اس کہنے والے نے بات کہی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے بستر پہ، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے کہ میری بات سنو، اگر میں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے اور ان کو نیکی سکھائی ہے تو سن لو، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ ان کا سرپرست ہے۔ اگر ان کے اندر نیکی، تقوی ہے، دین کا علم ہے، دین کی تڑپ اور لگن ہے، خوف خدا ہے، تو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی۔ اور اگر وہ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو پھر ایسے گناہ گاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے مال چھوڑ کے جانا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ خیر، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا پھر انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد جو نیا خلیفہ بنا، اس کو اپنی اسٹیٹ میں کسی صوبے کے لیے گورنر کی ضرورت تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی اچھا عالم دین، متقی اور ذمہ دار اور ایماندار بندہ ملے۔ اس نے جب تلاش کیا نا، تو اس کو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں میں سے اچھا کوئی نہ لگا۔ انہوں نے ایک بیٹے کو لیا، کہا جی آپ فلاں صوبے کے گورنر بن جائیے۔ وہ بندہ وہاں چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس کو ایک اور گورنر کی ضرورت آئی۔ بہت بڑا ملک تھا، بہت صوبے تھے، کہ بھئی یہاں بھی کسی کو گورنر بنا کے بھیجنا ہے، لیکن بندہ پھر ایماندار چاہیے، قوی الامین، قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ آج تو خالی ڈگریاں دیکھتے ہیں، دیانت کو نہیں دیکھتے، اخلاق کو نہیں دیکھتے، بس ڈگری دیکھتے ہیں، بھئی ڈگری ہے تو بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو پھر دیکھا، پھر عمر ابن عبدالعزیز کے بچوں سے بہتر کوئی نہ ملا، اب دوسرے بیٹے کو گورنر دوسرے صوبے کا لگا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد تیسرے کو تیسرے صوبے پہ لگا دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک وقت ایسا آیا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے، وہ اس ملک کے 11 صوبوں کے گورنر ایک وقت میں رہے، سارے کے سارے اپنے اپنے صوبوں کے گورنر رہے۔ اور اسی عالم میں جب وہ 11 بھائی گورنر تھے، میں نے دیکھا کہ پچھلے حکمران جو اپنی اولادوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے تھے، وہ بغداد کی جامع مسجد کے سامنے کشکول لے کے بھیک مانگ رہے تھے، کہ انہوں نے اپنی اولاد کو تقوی اور دین نہ دیا، اللہ کی سرپرستی میں نہ دیا، مال دیا، بینک بیلنس دیا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا، اس کو پلازے اس کے نام ہو جائیں، پلاٹ ہو جائیں، بزنس ہو جائے، اتنا کچھ کر جائیں، بعد میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن کیا وہ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ ان کی تنہائیاں پاکیزہ ہیں کہ نہیں؟ ان کا موبائل انٹرنیٹ کا استعمال کیسا ہے؟ کبھی پوچھا؟ کبھی دیکھا؟ ہم نے تو اس کی پرواہ نہ کی، صرف مال 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 اور مال۔ تو ہم نے تو ان کو ہم تو اپنی اولاد کو اللہ کی سرپرستی میں نہ دیا۔ تو جن بادشاہوں نے اپنی اولاد کو مال دیا، اللہ کی سرپرستی میں نہ دیا، وہ جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگ رہی تھی، اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو عالم بنایا، دین سکھایا، تقوی سکھایا، اور اللہ کی سرپرستی میں دیا، اور اللہ رب العزت پھر وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیتے ہیں، اور یہ بات پوری ہو کے ہی رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی آج بھی یہی معاملہ، ہم نیکوکاری کی زندگی اختیار کر لیں، اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہندوستان کے، تو ان کے وقت میں جو بادشاہ تھا نا، اس بادشاہ کو کوئی بات پوچھنی آئی، دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، شریعت کا، تو اس نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ ملا جیون کے پاس، ان کو میرا سلام کہو، اور ان سے کہو جی اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے، ذرا ہمیں بتا دیں۔ سپاہی آ گیا۔ اب ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اس وقت درس حدیث دے رہے تھے۔ اب سپاہی کو بات پوچھنا چاہتا تھا، ان کے قریب آیا، انہوں نے کہا ٹھہر جا بھائی، ابھی حدیث کا درس چل رہا ہے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ تو اللہ کے ساتھ ایک تعلق والے لوگ ہوتے ہیں، تو امیروں کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے، اللہ کی شان۔
وہ درس حدیث چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی، 1 گھنٹہ تقریباً لگ گیا، تو اس سپاہی کو 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑا۔ اس کو اندر سے نا بڑی جو ہے نا وہ پریشانی ہوئی، بڑا غصہ آیا کہ اتنی دیر مجھے کھڑا رکھا۔ بہرحال ملا جیون رحمۃ اللہ جب درس حدیث سے فارغ ہوئے، اس سے پوچھا بھئی ہاں بھئی کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے مسئلے کا جواب دے دیا، وہ چلا گیا۔ لیکن اس کو غصہ تھا کہ مجھے اتنی دیر کھڑا کیوں رکھا۔ اب بادشاہ کو جا کے اس نے ایسی لگائی بجھائی گی، کہنے لگا وہ تو آپ کی ویلیو کیوں نہیں سمجھتا، 1 گھنٹہ میں کھڑا رہا، اس کو پتہ ہے میں بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں، وہاں تو کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی، اور وہ تو اپنے شاگرد تیار کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے ایک وقت آئے گا وہ آپ کے خلاف بغاوت کر بیٹھے۔ اب بادشاہ کو ایسے انداز سے بات کہی، بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ پولیس کو لے کے جاؤ، گرفتار کر کے آؤ، میرے سامنے لے کر آؤ۔ اب یہ وارنٹ گرفتاری لے کے نکلا۔ اب جو بادشاہ کا اپنا بیٹا تھا نا، وہ ملا جیون رحمۃ اللہ کا شاگرد تھا، اس کو پتہ لگا ابا جان نے یہ کہا ہے، وہ دوڑا دوڑا گیا ملا جیون کے پاس، کہنے لگا جناب والد صاحب نے آپ کے وارنٹ گرفتاری دے دی ہیں، ابھی جو ہے نا وہ پولیس آتی ہوگی۔ میں کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں ابھی وضو کرتا ہوں، مصلی پہ آتا ہوں، اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ بڑا سمجھدار تھا، وہ بچہ بہت سمجھدار تھا۔ ملا جیون رحمت کی بات سنی، کوئی جواب نہ دیا، دوڑ لگائی، سیدھا اپنے ابا کے پاس گیا، ابا جان آپ نے پولیس کو گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہ کہتے ہیں میں وضو کر کے 2 نفل پڑھوں گا، اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھ دوں گا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایسا رہو ابا جان آپ کے سر سے تاج اتر جائے اور کوئی مسئلہ پیش آ جائے، لینے کے دینے پڑ جائیں، آپ فوری طور پر اس حکم کو روک دیجئے۔ اب بادشاہ نے جب یہ بات سنی، اصل میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے دل میں بھی رعب آیا، اسی حالت میں دوڑتا ہوا ملا جیون کے پاس آیا، معافی بھی مانگی اور توبہ بھی کی کہ انشاءاللہ آئندہ ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ سرپرست ہے نیکوکاروں کے، اللہ ایسا معاملہ فرما دیتا ہے۔ رابعہ بصریہ اللہ رب العزت کی نیک بندی، عبادت گزار خاتون، اللہ کی شان۔ ایک مرتبہ ان کے گھر میں کوئی چور آ گیا، اس نے سوچا ہوگا یہاں کچھ مال و دولت ہوگا، لیکن وہ تو ایک عام خاتون عبادت گزار تھیں، مال والی تو نہ تھیں، اعمال والی تھیں۔ اب وہ آیا گھر میں، دیکھا اسے کچھ نہ ملا، بڑا پریشان، ایک چادر ملی، ان کا چلو کچھ تو پکڑو نا، چادر ہی صحیح ہے تو لے کے چلو۔ اب جیسے ہی لے کے باہر نکلا، اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا ایک دم اندھیرا سا آ گیا، وہ بڑا پریشان ہوا، اور ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سو رہا ہے دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے نا۔ وہ ڈر گیا، گھبرا گیا، چادر وہیں چھوڑی وہیں بھاگ گیا۔ غیب سے ایک آواز آئی تھی، اگر ایک دوست سو رہا ہے دوسرا تو جاگ رہا ہے نا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ ایسے حفاظت فرماتا ہے۔ ایک اور بڑھیا کا واقعہ ہے، بہت ہی عجیب سا، بہت ہی مزیدار۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے محل کو نہ ایکسٹینڈ کروں، بڑھاؤں۔ اب جب سروے ہوا تو ایکسٹینشن میں قریب ایک بڑھیا کا چھوٹا سا جو ہے نا وہ جھوپڑی سی تھی، تو بادشاہ کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو اس سے اچھی جھوپڑی، بڑی جھوپڑی، بڑا گھر کوئی جگہ دے دیتے ہیں، آپ وہاں چلی جاؤ، اتنے پیسے لے لو، یہ ہمیں دے دو۔ اب بوڑھے لوگ بعض دفعہ ضد کر جاتے ہیں کہ نہیں بس میری اپنی مرضی ہے، میں تو نہیں کہیں جاتی۔ ان لوگوں نے بڑی بات کی، انہوں نے کہا نہیں میں یہیں مروں گی، میں نے نہیں کہیں جانا، جب مر جاؤں گی پھر کر لینا، ابھی کچھ نہیں۔ خیر یہ مانگتے تو وہ اصرار کرتے، یہ انکار کرتی، چلتا رہا۔ اب بادشاہ کے ذہن میں یہی پلان تھا کہ مجھے اپنے بہن محل کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اور سارا بنانا ہے، تیار کرنا ہے، لیکن یہ جگہ نہیں دیتی تھی، اور اس کی جگہ کے بغیر وہ شیپ جو ہے نا ایلیویشن کا جو ہے نا وہ فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا، مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کی شان، اس بڑھیا کو اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں کسی دوسرے شہر جانا پڑ گیا، جس میں اس کو کئی ہفتے لگ گئے۔ اب جب یہ چلی گئی، پیچھے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی جگہ خالی ہے، یہ ہے نہیں، تو چلو ٹھیک ہے ابھی اس کو قبضہ کر کے محل کی جو ایکسٹینشن چل رہی ہے، کام تعمیر چل رہا ہے، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں، جب آئے گی بڑھیا دیکھی جائے گی، ایک اکیلی بوڑھی عورت ہے، اس سے نمٹنا کون سا کام ہے، نمٹ لیں گے۔ اب وہ جناب چلی گئی، یہ تھی نہیں تو پیچھے کام ڈال دیا ان لوگوں نے۔ اب وہ بوڑھی عورت جب اپنے 1.5-2 مہینے کچھ وقت کے بعد واپس آئی ہے شہر میں، اس نے دیکھا میری کٹیا کا ہے، میری جھوپڑی کا ہے، اس کو جھوپڑی نہ ملی۔
پھر اس نے دیکھا کہ محل کی ایکسٹینشن ہو چکی، اس کو بھی خیال آیا ہاں یہ تو لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کہ انہوں نے کام کر دیا ہے، لوگوں نے بھی بتا دیا۔ اس نے اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف رخ رابطہ کیا، اللہ میں موجود نہیں تھی، تو یہاں موجود تھا، اللہ میں موجود نہیں تھی، اللہ تو یہیں تھا، تو نے نہیں دیکھا کہ میرے گھر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اللہ تو یہاں موجود تھا۔ اس کی تڑپ ایسی تھی کہ اس طرف جو عمارت بنی ہوئی تھی اس کی چھت نیچے گر گئی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، تو اللہ رب العزت تو اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو کلمہ گو بندوں کے لیے کتنا آسان ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیں تو اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں۔ ہم خواہ مخواہ مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم خواہ مخواہ مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک مصیبت کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، مصیبتوں کا ایک مستقل زنجیر ہے، ایک سے بعد دوسرے نکل ہی نہیں پاتے، پریشانیوں کے بعد دوسری پریشانی، بڑی مشکل سے لنگوٹ کس کے ایک پریشانی کو دور کرتے ہیں تو دوسری آئی کھڑی ہوتی ہے، یہ پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو نہیں نکالتے۔ سنیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو کیا نقطہ ملا؟ ہم نیکی کی زندگی گزاریں اور دین کے کام کریں، دن رات دین کے کام میں لگے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے قدم جما دے گا کہ بس وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ ان تنصروا اللہ ینصرکم، وہ تمہاری مدد بھی کرے گا، وہ تمہارے پاؤں بھی جما دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ زمین کے اوپر ہمارے قدم جم جائیں، ہم نیکی تقوی کی زندگی اختیار بھی کریں، اور یہ جو مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، یہ تبلیغی مراکز ہیں اور دین کے جتنے شعبے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، دین کے اوپر محنت کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمتوں کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے غیر پہ تو بھروسہ کر لیتے ہیں لیکن بعض مرتبہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ باپ اگر سرپرست بن جائے تو باپ پہ بھروسہ، بڑا بھائی سرپرست بن جائے تو اس پہ بھروسہ، خاوند سرپرستی قبول کر لے تو اس پہ بھروسہ، کوئی امیر آدمی کو بڑی کمپنی کو بڑا وزیر اور کوئی ملک سرپرستی قبول کر لے تو اس پہ بھروسہ، لیکن اللہ رب العزت پہ بھروسہ ہم نہیں کر پاتے۔ او خدا کے بندے، جب اللہ سرپرست بن رہا ہے تو ادھر ادھر کیوں دوڑتا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری اور کیا ہوتی ہے کہ غیر اللہ کے سے امید اور اللہ سے امید نہ ہو۔ دیکھیں، ایک بندہ ارب پتی ہو اور اس کا بیٹا نوکری تلاش کرنے جائے کہ مجھے 1500 روپے مہینے کی کہیں نوکری مل جائے، اور وہ تلاش کر کر کے کہیں 1500 روپے مہینے کی نوکری تلاش کر لے، باپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ میرے پاس اربوں روپیہ ہے اور یہ 1500 روپے مہینے کی نوکری پہ لگا ہوا ہے۔ ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، ہم چھوٹے موٹے سرپرست آ جائیں، ان کی سرپرستی پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت جو خزانوں کا مالک ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو عرش عظیم کا مالک ہے، ہم اس کی سرپرستی میں کیوں نہیں آتے؟ ایک اور مثال، ایک بادشاہ تھا، اس کی بیوی بڑی اچھی تھی اور وہ بیوی کا خیال بڑا کرتا تھا اور بیوی سے محبت بھی بہت کرتا تھا، اور بیوی کے پاس سہولیات بھی تھیں اور ہر قسم کی فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ اس کے ایک اشارے پہ سینکڑوں کنیزیں حرکت میں آ جاتی تھیں۔ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، شوہر بھی محبت والا تھا، رحم دل اور خیال کرنے والا۔ اب وہاں ایک جمع دار آتا تھا، کچرا اٹھانے والا، پخانہ اٹھانے والا۔ ایک دن اس جمع دار نے بادشاہ کی بیوی سے رابطہ کیا کہ بھئی مجھے تم سے محبت ہے، تم ذرا میری طرف آؤ۔ اس بھنگی نے جب یہ بات کی نا تو بادشاہ کی بیوی نے کیا کہا، ایک تو بادشاہ میرا اس سے محبت کرنے والا، دوسرا ہر قسم کی میرے پاس سہولیات موجود ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے، تیری طرف دیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اور تیری یہ اوقات کیسے ہوئی، تو نے یہ کام کیا، تجھے جرت کیسے ہوئی؟ تو یہ ایک منظر بنایا، مثال دی گئی۔ اب سمجھیں بات کو،
بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت کو اگر یہاں لیا جائے سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت مالک الملک اور ہم اس کے بندے، اور وہ ہم پر رحیم و کریم اور مہربان، کتنی نعمتیں سہولیات اس نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اور ایک بھنگی ہے شیطان، ہم اس کریم پروردگار کو چھوڑ کر اس بھنگی کی باتوں کو ماننے لگیں، تو بالکل وہی مثال ہے کہ وہ ملکہ جو ملک کی فرسٹ لیڈی ہے، بادشاہ اس پر مہربان، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، وہ بادشاہ کو چھوڑ کے اس بھنگی کے ساتھ رابطہ کرے، تو یہی کہا جائے گا نا اس سے زیادہ بیوقوف اور کون ہو سکتا تھا۔ وہ بھنگی بھی وہ جو کالا اندھا ایک آنکھ والا، تو شیطان تو اس سے بھی زیادہ بھنگی ہے۔ تو اگر ہم نفس کی باتوں کو مانیں، شیطان کی باتوں کو مانیں اور اللہ کی باتوں کو نہ مانیں، تو ہم نے پھر وہی فیصلہ کیا جیسا کہ وہ عورت اگر برا فیصلہ کرتی تو وہ ہوتا۔ اللہ رب العزت تو اتنے کریم اور مہربان ہیں کہ وہ تو دنیا کے اندر اپنوں کو بھی دیتے ہیں اور غیروں کو بھی دیتے ہیں، وہ اپنوں کو بھی عطا کرتے ہیں، غیروں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ آج کافروں کو کتنا اللہ نے دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دنیا میں غیروں کو بھی دیتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہ دیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کی جو شرائط ہے وہ پوری کر دیں۔ تین واقعات ابھی اور ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ طاق رات ہے، جاگنے کی رات ہے، تو مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے، تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو آپ کو بھی کیا جلدی ہوگی۔ ایک واقعہ تو مختصر سا ہے، دو ذرا تفصیلی ہیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں باہر ایک شور بلند ہوا، تو حیران ہو کہ کیا ہو گیا، کوئی بغاوت تو نہیں ہوگی، کیا مسئلہ ہو گیا۔ ہارون رشید نے جب باہر سر نکال کے دیکھا تو دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، اور بات معلوم جب ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کافی دنوں بعد آئے تھے، لوگ ان کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے، ان کی دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، اور ان کے اندر اس میں جب وہ آئے تو ان کو چھینک آ گئی، اور چھینک آنے کے بعد سنت کیا ہے، انسان کے لیے واجب ہے وہ کہے الحمدللہ۔ تو جیسے ہی ان کو چھینک آئی انہوں نے حکم کو پورا کیا اور کہا الحمدللہ۔ اب وہ مجمع نے جب سنا تو سارا مجمع اچانک بول پڑا بیک آواز یرحمک اللہ، وہ ایک شور بلند ہو گیا۔ بیوی نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اپنے خاوند کو کہا، ہارون رشید کو، کہ تم تو لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو، یہ علماء یہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کیا کرتے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ ایسا معاملہ فرما دیتے۔ اب یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایک سنانا ہے، اور ایک حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنانا ہے۔ یہ دو واقعات سنا کے بعد مکمل انشاءاللہ آج کی ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ 27ویں شب کو دوبارہ یہ مجلس ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ نے ان کو دھوبی کا کام، کپڑے دھونا سیکھنا یہ بھیجا تھا۔ یتیم تھے، والد نہیں تھا، گھر میں غربت تھی، وسائل نہیں تھے، کھانے پینے کو نہیں تھا، تو ماں نے کہا بیٹا میں بوڑھی ہوں، کچھ کام کرو، کچھ محنت کرو، کچھ دال روٹی چلے۔ تو فرما بردار تھے کہ جی امی میں جو آپ کہیں، تو کہیں کہیں یہ پھر کسی دھوبی کے پاس کام سیکھنے پہنچ گئے، دھوبی کا کام سیکھتے تھے۔ ایک دن بس ان کی خوش قسمتی کا دن تھا، انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس جو ہے نا وہ اٹینڈ کی، علم دین کی مجلس، فقہ اور حدیث کی مجلس، قرآن و حدیث اور سنت کی مجلس۔ وہ جب اٹینڈ کی تو ان کا دل تو دین کے سیکھنے میں بڑا لگا، اور بہت ٹیلنٹڈ تھے، ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، ہونہار تھے۔ اب انہوں نے ایک دو مجالس جب اٹینڈ کی نا، امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو پہچان لیا۔ جو جوہری ہوتا ہے نا وہ ہیرے کی پہچان رکھتا ہے۔ بات چیت ہوئی دونوں میں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں تو وسائل نہیں ہے، تنگی ہے، ماں بھیجتی ہے کپڑے دھونے سیکھنے کے لیے، تو میں تو جاتا ہوں کپڑے دھوتا ہوں، کچھ پیسے مل جاتے ہیں تھوڑے بہت، تو دال روٹی چل جاتی ہے۔ تو میں چاہتا تو ہوں کہ میں یہاں دین کا علم حاصل کروں، لیکن حالات اجازت نہیں دیتے، تو اگر گھر میں روٹی پانی نہ ہوا تو پھر ماں نہیں آنے دے گی، میں کیا کروں۔
امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ماتھے کو دیکھ لیا تھا کہ بہت ہی پر نور ہے، اور محسوس کر لیا تھا کہ یہ بچہ بہت ترقی کرے گا۔ انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو، آپ یہاں پابندی سے آؤ، پڑھتے رہو، جتنے پیسے وہ دھوبی آپ کو دیتا ہے، وہ روز دیتا ہے یا ماہانہ دیتا ہے، ہفتہ وار دیتا ہے، وہ آپ مجھ سے لیتے رہو اور اپنی امی کو دیتے رہو۔ امی کو یہ نہیں بتانا کہ میں دھوبی کے پاس نہیں جاتا، بس انہیں آپ پیسے دیتے جاؤ اور یہاں میرے پاس آتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، اب دھوبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آج باقاعدہ آپ میرے اسٹوڈنٹ ہو، آپ پڑھو اور مجھ سے پیسے بھی لو۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ چلو الحمدللہ اچھا کام ہو گیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد ماں کو اندازہ ہو گیا کہ بیٹا جو ہے وہ دھوبی کے پاس نہیں جاتا، یہ تو مدرسے جاتا ہے۔ ماں کو پھر وہی فکر ہو گئی جو آج کے لوگوں کو ہوتی ہے، یہ کھائے گا کہاں سے، یہ مدرسے جاتا ہے، یہ کھائے گا کہاں سے۔ ماں پریشان ہو کے آئی، ماں نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے نے امام صاحب کو کہا، امام صاحب نے کہا کہ بھئی کسی وقت اپنی ماں کو میرے پاس لے کر آنا، میں پھر پردے میں ان سے پوری بات کرنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ ان سے بات ہو جائے۔ ماں تو پریشان تھی، وہ آ گئی اور پیچھے پردے میں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ جی حضرت، میں نے تو اپنے بیٹے کو کام سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، کو مزدوری کرے، یہ تو جناب کدھر بیٹھ گیا، اب یہ کھائے گا کہاں سے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہارے بیٹے کو وہ علم سکھا رہا ہوں کہ یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا۔ پستے کا بنا ہوا فالودہ یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، جس میں خوب پستے ہوتے ہیں۔ اب وہ ماں یہ سمجھی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن خاموش اس لیے ہو گئی کہ گھر کی دال روٹی تو چل ہی رہی تھی نا، پیسے تو وہ کچھ دے ہی رہے تھے، خاموش ہو کے چلی گئی۔ خیر وقت گزرتا گیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دین سیکھتے رہے، وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ خلیفہ ہارون رشید نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنا دیا، پوری امت کا قاضی القضاء بن گئے۔ پورا عرب، پورا عراق، پورا شام، پورا افریقہ، جہاں جہاں تک اس وقت حکومت تھی مسلمانوں کی، تو یہ چیف جسٹس بن گئے پوری اسٹیٹ کے۔ اتنا اللہ نے مقام عطا کیا۔ ماں نے بھیجا تھا دھوبی کا کام سیکھنے کے لیے، دھوبی بننے کے لیے، علماء کے قدموں میں آ گئے، اور اس وقت کے بادشاہ علماء کے قدردان ہوا کرتے تھے، تو بہرحال چیف جسٹس بن گئے۔ ابھی جب چیف جسٹس وہ بنے ہیں تو اگلے ہی دن ان کے سامنے جو ہے نا ایک خاص ڈش آئی، اور ساتھ ہارون رشید خلیفہ وہ بھی آیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ کو بہت اپنا ذہن کا کام کرنا پڑتا ہے، دماغی محنت ہوتی ہے، تو میں نے آپ کے لیے آج سے یہ طے کیا ہے کہ روزانہ بلا ناغہ آپ کو یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ ملا کرے گا۔ یہ تو روز میں اپنے لیے بھی نہیں بنواتا، ہم بھی یہ کبھی کبھی لیتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے لیے طے کر دیا ہے، آپ کو روز بلا ناغہ یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ ملا کرے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب خلیفہ کی یہ بات سنی اور وہ فالودہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا بات ہے، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مجھے اپنے شیخ، اپنے استاد، اپنے مربی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی کہ جب بالکل میں ایک شاگرد تھا، میری ماں نے مجھے دھوبی کا کام سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، دھوبی بننے کے لیے بھیجا تھا، اس وقت ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، وہ اللہ نے بالکل اسی طریقے سے پورا کرا دیا کہ امام صاحب نے میری ماں کو یوں کہا تھا کہ میں اسے وہ علم سکھا رہا ہوں کہ یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ ہم نیکی تقوی اختیار کریں، گناہوں کو اپنی اندر سے نکال دیں، نیتوں کو ٹھیک کر لیں۔ ہماری نیتوں کے اندر بھی بہت گڑبڑے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، اپنے اعمال اور کردار کو ٹھیک کریں، پھر اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ سرپرست ہے نیکوکاروں کا۔ تو جس کا سرپرست اللہ ہو جائے، سبحان اللہ، کیا کمی رہ گئی۔ ایک آخری واقعہ آج کی مجلس کا،
حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یقیناً آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ التفسیر تھے۔ یہ ایک سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مسلمان ہو گئے اور دارالعلوم دیوبند یہ پڑھنے پہنچ گئے۔ ان کی شادی کا واقعہ سنانا ہے اصل میں۔ ان کے جو سسر تھے نا، ان کے سسر کو سسر کی بیوی نے کہا کہ گھر میں بچی جوان ہو چکی ہے، اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کر لیجئے تاکہ ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ جو شریعت کا حکم ہے کہ بچی بالغ ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو۔ اب وہ دیندار آدمی تھے، انہوں نے پنجاب کے مدارس کا وزٹ کرنا شروع کیا، مدرسوں میں کوئی ہونہار طلباء کو تلاش کرنا شروع کیا، کرتے کرتے وہ دارالعلوم پہنچ گئے۔ دارالعلوم کے جو اس زمانے میں محتمم تھے وہ ان کے دوست تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بچی جوان ہو چکی ہے، داماد کی تلاش کے لیے نکلا ہوں، تو کوئی اچھا خوف خدا والا نیک متقی بچہ چاہیے، تو کوئی ایسی بات ہو تو مجھے چاہیے، رشتہ کروا دو۔ محتمم صاحب نے ایک فرمایا کہ دیکھیں وہ جو سامنے بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے نا، یہ بچہ بہت متقی نظر آتا ہے، نیک نظر آتا ہے، تو نیکی تقوی کے حساب سے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن ماں باپ سکھ ہیں، تو کبھی کبھی ماں اس کی آتی ہے، اس کو برا بھلا کہہ کے گالیاں دے کے سب کے سامنے چلی جاتی ہے، بیچارہ سن لیتا ہے اور وہ چلی جاتی ہے، تو آپ اگر کہیں تو میں اس سے پوچھ لوں۔ اب حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سسر نے ان کو اس وقت دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دیکھتے ہی فرمایا اپنے دوست محتمم صاحب کو کہ ٹھیک ہے، یہ بچہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے پسند ہے، آپ اس سے بات کر لیجئے، اگر یہ قبول کرتا ہے تو میں اپنی بیٹی اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے سسر نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جب احمد علی نہیں تھا۔ میرے سسر نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جب احمد علی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ محتمم صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ بھئی کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس طرح میرے دوست نے بات کی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت نہ گھر ہے، نہ وسائل ہیں، نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں، اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنانا چاہے تو یہ سنت پوری کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اب محتمم صاحب نے ان کے سسر سے کہا کہ بھی وہ نوجوان شادی کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، تو آپ بتا دیجئے اس کو کہ کل جو ہے نا ظہر یا عصر کی نماز کے بعد کو طے کر لیا کہ کل ظہر کے بعد اس کا یا عصر کے بعد نکاح میں اپنی بیٹی کا کر دوں گا، میں ولی ہوں، پوچھ کر آیا ہوں، میں نکاح کر دوں گا۔ محتمم صاحب نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھئی آپ کے سسر نے طے کر لیا ہے اور کل اس نماز کے بعد آپ کا نکاح ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اب جب طلباء کو بتایا تو تمام طلباء میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور سب بڑے خوش ہونے لگے، اور جس طرح دوستوں میں ہوتا ہے ایک مذاق کرنا، محبت کرنا، چھیڑنا، یہ سب چیزیں کچھ شروع ہوئیں۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھو کل تمہارا نکاح ہے، کوئی نیا سوٹ ہی پہن لو۔ ان کے پاس ایک ہی سوٹ تھا، کئی دن وہ پہنتے، اس کے بعد دھوتی باندھ کے اس کو دھو لیتے، جب وہ سوکھ جاتا دوبارہ وہ پہن لیتے، یہ ان کی ترتیب تھی۔ تو کسی نے کہا بھائی تمہارے پاس ایک ہی سوٹ ہے، ذرا کوئی نیا سوٹ تو، میں وہ پیسے ہی نہیں ہے، نیا سوٹ کہاں سے لاؤں؟ پھر کسی دوست نے کہا اچھا میرا لے لو، ایک دن کے لیے مجھ سے ادھار لے لو۔ کہا بھئی میں جیسا ہوں بس ویسے ہی ہوں، میرے پاس نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، میں کسی سے نہ پیسے لوں۔ کسی نے کہا پیسے ادھار لے لو، خرید لو سوٹ۔ کسی نے کہا مجھ سے نیا سوٹ ادھار لے لو، ایک دن کے لیے اچھا سوٹ لے لو۔ کہا مجھے کچھ نہیں کرنا، میں جیسا ہوں بس ویسا ہی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ اللہ کی شان۔ دوستوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، کم سے کم اس کو دھو کے ہی بیٹھ جانا، تم جو ہفتے بعد یا 4-5 دن بعد دھوتے ہو، تو کل ایسا کرنا کہ اس کو دھو کے اپنی نکاح کی مجلس میں اپنی اسی کپڑے کو دھو کے ذرا بیٹھ جانا۔ کہتے ہیں یہ مجھے سمجھ میں آ گئی، اور میں نے دوستوں کی یہ بات جو ہے نا وہ مان لی، اور میں نے کہا ٹھیک ہے
میں پھر کل صبح کپڑے دھو لوں گا اور اپنے یہی پرانے کپڑے جو ہیں دھو کے سکھا کے پھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں اگلا دن آیا، پہلے تو میں نے کلاس اٹینڈ کی، اس کے بعد پھر میں نے کہا چلو ابھی کچھ وقت باقی ہے، میں کپڑے دھو لیتا ہوں اور اس کے بعد سکھا بھی لوں گا۔ کہتے ہیں کہ موسم کچھ ٹھنڈا تھا اور جب میں نے کپڑے دھوئے تو بس میری کیا کمبختی آئی ایسی کہ بادل آ گئے، موسم ابر آلود ہو گیا، اب کپڑے ہی نہ سوکھ رہے۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان کہ میں نے اپنے دوستوں کی بات مان کیوں نہیں لی، کیوں میں پریشان ہو گیا کہ میں نے اپنے دوستوں کی بات کیوں مان لی کہ میں دھو کے بیٹھوں گا۔ اب کپڑے گیلے ہیں، میں سکھا رہا ہوں، وہ سوکھ ہی نہیں رہے، ادھر وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، وہ کپڑے نہ سوکھے تھے نہ سوکھنے تھے نہ سوکھے، گیلے ہی رہے۔ اب وقت قریب آ گیا، میں نے گیلے ہی کپڑے پہنے اور میں جا کے اپنے نکاح کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سسر کو سونے کا دل دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے سسر کو سونے کا دل دیا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا کہ کل یہی جوڑا تھا جو میلا تھا، آج وہی جوڑا ہے جو گیلا ہے، یعنی اس کے بعد دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ نکاح کیا اور نکاح کی رسم پوری ہو گئی۔ پھر میں پڑھتا رہا، جب دورہ حدیث سے فارغ ہو گیا تو وہیں پڑھانے بھی لگ گیا، وہیں میرے لیے کمرے کا انتظام ہو گیا، تو میرے نکاح اور رخصتی بھی ہو گئی۔ اب میرے پاس حالات کوئی نہیں تھے، کوئی پیسے نہیں تھے ہاتھ میں۔ اب گھر میں جب آتا تو کبھی مل جاتا تو کھانا کھا لیتے، رہی تو روزہ ہوتا، مل گئی تو روزی نہیں تو روزہ۔ اس طرح کئی دن گزرے کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، کھانے کے لیے بھی روز ہمارے پاس پیٹ بھرنے کے لیے 2 آدمیوں کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی۔ پھر کئی دنوں کے بعد میری بیوی اپنے گھر گئی، پہلی مرتبہ اپنے میکے گئی۔ وہاں بیٹی کی ماں نے، میری ساس نے اپنی بیٹی اور میری بیوی سے پوچھا کہ بیٹی تمہیں خاوند کیسا لگا؟ وہ بچی بھی ایسی صابرہ تھی، ایسی نیک تھی، ایسی اللہ والی تھی، کہنے لگی امی میں تو سمجھتی تھی مر کے جنت میں جائیں گے، میں تو دنیا میں جنت میں پہنچ گئی، مجھے تو یہ معلوم تھا کہ جنت مرنے کے بعد ملتی ہے، میں تو دنیا میں جنت میں پہنچ گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک میرے اوپر وہ زمانہ تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کبھی مل جاتا تھا اور کبھی فاقہ ہو جاتا تھا، اور آج احمد علی کو اللہ نے وہ عزت دی ہے کہ طائف سے پھل آیا کرتے ہیں جو احمد علی اور اس کی بیوی کھایا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں، بڑے بڑے وڈیروں کی بیویاں میرے گھر آ کے اب جھاڑو دیا کرتی ہیں کہ برکت ملے گی، ہمارے کاموں میں آسانی ہوا کرے گی، وہ میرے گھر آتی ہیں۔ تو کل وہ ایک دن تھا کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اور آج جو ہے طائف سے پھل آیا کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں نا بھی ہم 2020 میں بیٹھے ہیں، 2020 میں، اگر کسی کو طائف سے یا دنیا میں کہیں سے پھل آ رہے ہوں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب تو ہوائی جہازوں کا ایک سلسلہ ہے، لیکن اس زمانے میں آج سے 50 سال پہلے آپ چلے جائیں، 60 سال پہلے، تو اس طرح کے ہوائی جہازوں کا سلسلہ نہیں تھا، بحری جہازوں میں سامان آیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں دوسرے ملک سے پھلوں کا آ جانا وہ آج کے زمانے کی نسبت بہت بڑی بات تھی۔ اسے کہتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ سرپرست ہے نیکوکاروں کے۔ سرپرست کی تفصیل بالکل شروع میں بتا دی تھی، اب بالکل آخر میں دوبارہ بتا دینے کا دل کر رہا ہے، سرپرست کسے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ سرپرست ہے نیکوکاروں کا۔ سرپرست کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک باپ ہے، وہ اپنے بچے کا سرپرست ہوتا ہے۔ اب بچے کی تعلیمی ضرورت ہو، صحت کی ضرورت ہو، لباس کی ہو، کھانے پینے کی ہو، کوئی ضرورت ہو، اس کی تمام ذمہ داریاں باپ پوری کرتا ہے۔ اور بچے سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو باپ اس اونچ نیچ کو بھی اون کرتا ہے، اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے۔ اگر بچے نے کھیل کھیل میں برابر والوں کا شیشہ توڑ دیا تو باپ ادائیگی بھی کرتا ہے۔ تو سرپرست کے کیا کام ہوتے ہیں کہ جس کی وہ سرپرستی لے رہا ہے اس کی تمام ضروریات کا وہ ذمہ دار بن رہا ہے، اور اس کی کسی قسم کی کمی بیشی اونچ نیچ کا بھی وہ ذمہ دار بن رہا ہے، ضامن بن رہا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ تو اللہ رب العزت ہماری تمام ضروریات کے ذمہ دار بن جائیں اور ہماری کمی بیشی کے ذمہ دار بن جائیں، ضامن بن جائیں،
ہمیں پروٹیکٹ کرنے والے بن جائیں، یہ کب ہوگا؟ جب ہم نیکوکار بن جائیں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ ہمارے سرپرست بن جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک ہی کام، گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ دو کام سمجھ لیجئے، چن چن کر اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنا ہے اور بھاگ بھاگ کر نیکی کے کام کرنے ہیں۔ بس یہ دو کام جس نے کر لیے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ اس کے سرپرست بن گئے، اور جس کے سرپرست اللہ بن جائیں بس اس کے سارے ہی معاملات بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کی اس مبارک رات میں ہم یہ ارادہ کر لیں، اے اللہ آپ کے در پر آئے بیٹھے ہیں، اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے، ہمیں اپنے در سے دور نہ فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً کافی ہیں۔ ہم اپنی رحمت، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے نا وہ اللہ سے مانگیں، اللہ کو منانے کا ارادہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا دینے والا ہے کہ دنیا میں اپنوں کو بھی دیتا ہے اور غیروں کو بھی دیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے ہمارے جو اعمال اور کرتوت ہیں، ان کرتوتوں کو لے کے جب اللہ کے در پر آئیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرشتوں سے جوتے پڑواتے، ڈنڈے لگواتے، چلے جاؤ یہاں سے، کیا لینے آئے ہو میرے در پر؟ لیکن وہ اتنا رحیم و کریم پروردگار ہے، چاہے کوئی 90 سال کا باغی بوڑھا ہو، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، جسم میں جان نہیں، لاٹھی کے سہارے کھانستا ہوا، ہانپتا ہوا اور لرزا کے چلتا ہوا، اگر یہ وہ بندہ جو اپنا مال ختم کر بیٹھا، جوانی ختم کر بیٹھا، گھر والوں نے دھکے دے کے نکال دیا، کوئی عزت سے گھر میں رکھنے والا نہیں، کھانسی اور بیماری کی وجہ سے کوئی رشتہ دار گھر میں نہیں رکھتا، یہ 90 سال کا باغی بوڑھا اگر اس عمر میں بھی اپنے رب کے در پر آ جاتا ہے، وہ کریم پروردگار تانا نہیں دیتا تھا اب آئے ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ جوانی لٹا بیٹھے، مال لٹا بیٹھے، کوئی تمہیں عزت دینے والا نہیں رہا، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ بندہ جب اپنے رب کے در پر آ جاتا ہے، اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، اللہ اس کو اپنا ایسا دوست بنا لیتے ہیں اس شخص کو کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ جب گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے در پر آ جاتا ہے، پچھلے گناہوں کا کوئی اور بندہ کبھی تانا دے، پہلے تو یہ کرتا تھا، پہلے تو یہ کرتا تھا، پہلے تو تیری یہ سی زندگی تھی، اب تم یہ کر رہے ہو، پرانی بات کا تانا دینے والا، اس گناہ کا تانا دینے والا جو یاد چھوڑ چکا ہے، اس تانا دینے والے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے میرے دوست کو تانا دینے والا؟ اور اس تانا دینے والے کو سزا کیا ملتی ہے کہ جب تک یہ اسی بات کا مرتکب نہ ہو جائے، اسی گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جائے جس کا یہ تانا دے رہا تھا، اس کو موت نہیں آتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے دوست کو بات کرے اور اللہ تعالیٰ پھر بدلے نہ لے؟ اللہ تعالیٰ تو ایسی دوستی کا معاملہ فرماتے ہیں، ایسی مہربانی فرما دیتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، یہ حدیث ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ایک مثال اللہ نے دل میں ڈالی بہت ہی عجیب۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے آپ کا کوئی غلام ہو، کوئی ملازم ہو، وہ کوئی 20-30 لاکھ روپے لے کے بھاگ جائے، کوئی چوری کر کے آپ کے ساتھ ہاتھ کر کے بھاگ جائے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد آئے آپ کے پاس آ کے کہے کہ بھئی مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی تھی، شیطان سر پہ سوار ہو گیا، نفس غالب آ گیا، میں آپ کا یہ نقصان کر بیٹھا، لیکن وہ پیسے اب میں ضائع کر چکا، میرے پاس بھی اب دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن بس آیا ہوں، آپ مجھے بس معاف کر دیجئے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایسا کوئی بندہ ہو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہو، آپ زیادہ سے زیادہ یہ تو ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دیں کہ چلو ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، آ گیا، معافی تو مانگ رہا ہے، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ ابھی یہیں بیٹھا ہوا تھا، آپ کا کوئی جاننے والا قریبی آپ کے پاس آیا، وہ آپ سے سلام کرتا ہے، پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا آپ میں سے ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو کہے کہ یہ میرا جگری دوست ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا دوست ہے؟ کیا ایسا ہم کبھی تعارف کرانے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ شاید ہم نہ ایسا سوچ سکیں، لیکن وہ پروردگار عالم، وہ
اس بندے کو جو اپنے اللہ کے در پر واپس آ جاتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنی عزتیں دینے والے ہیں، تو ہم کہاں دنیا میں پھرتے رہے۔ آج اللہ سے ہم توبہ طائب ہو جائیں، آئندہ سچی اور نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں، اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں۔ یہ نیتوں کے اپنے معاملات ہیں، نیت کو ٹھیک کر لیں، عمل کو ٹھیک کر لیں، کردار کو ٹھیک کر لیں، بس پھر کیا ہوگا؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ سرپرست ہے نیکوکاروں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیں، اور جب وہ سرپرستی میں لے لیں گے پھر صرف دنیا کے کام نہیں، دنیا میں اگر کوئی ہماری سرپرستی لے بھی لے تو کب تک؟ جب تک وہ زندہ ہے یا ہم، بس۔ لیکن اگر اللہ کی سرپرستی میں کوئی آ جائے تو وہ جب تک زندہ ہے تب تک قبر میں بھی، قیامت کے دن بھی اس کی سرپرستی کی ضرورت رہے گی، اور وہ اپنی سرپرستی پوری کر کے دکھائے گا اور جنت تک پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ جو بیت ہونا چاہیں وہ بیت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے سرپرست بن جائیں گے، انشاءاللہ تعالی۔ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح اور 100 شام۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ یہ دونوں چیزیں چلتے پھرتے کام کاج کے دوران، کہیں آتے جاتے راستے میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ وضو ہو تو بہت اچھا، نہیں تو بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، لیکن جو حفاظ ہیں وہ اپنی ترتیب ایسی رکھیں کہ قرآن ہمیشہ یاد رہے۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ 5ویں چیز ہے مراقبہ، مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ 10-15 منٹ کے لیے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے، آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کر بس اللہ کی یاد میں ہم بیٹھ جائیں۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں، ذکر قلبی، ذکر خفی۔ اگر یہ ہم نے پابندی سے کر لیا، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ایسی تبدیلی آئے گی آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ بہت ساری اس کی برکات اور فوائد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 6ٹھی چیز ہے رابطہ شیخ، جو جن سے بیت ہو اپنے شیخ سے رابطے میں رہے، انشاءاللہ اللہ تعالی رحمت فرما دیں گے۔ یہ 6 معمولات ہیں، پابندی کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ جو انشاءاللہ یہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے راستے آسانی فرما دیں گے۔ اور اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے، ابتدا میں تو جو بیت ہوتے ہیں یہ 6 ہی معمولات ہیں سب کے، پھر جو آگے جن کی وضاقتہ سنت کے مطابق ہوتی ہے اور وہ آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سلوک کے اندر آگے بڑھتے ہیں، تو پھر ان کو اسباق آگے دیے جاتے ہیں، مردوں کو بھی دیے جاتے ہیں، مستورات کو بھی دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ محنت کر کے اپنے اعمال کے مراقبے میں اور اعمال میں جب ترقی ہوتی ہے تو پھر ان کو اگلے اسباق ملنے سے اخلاق عالیہ آتے چلے جاتے ہیں اور برے اخلاق ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آج جو بھی بیت ہونا چاہتا ہے نا، عام طور سے کیوں
پریشانیاں بڑی ہیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، رزق نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، صرف دنیا کے لیے اگر کوئی اللہ کے لیے بھی آگے بڑھنا چاہے کہ میری نماز اچھی ہو جائے، مجھے قرآن پڑھنا آ جائے، قرآن پڑھوں مزہ آئے، روزہ رکھوں طبیعت خوش ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے، تو اس میں ترقی کرنا، تو یہ تصوف سلوک کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنا، آگے بڑھنا۔ تو اس میں بھی ہمت کرنی چاہیے، لیکن ان چیزوں کا شوق ہی ختم ہو گیا، وہ لوگ ہی نہ رہے جو رات کی تنہائیوں میں ساری دنیا سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں بیٹھنے والے ہوں، اللہ کو منانے والے ہوں۔ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ سے اللہ ہی کو مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو ہم آج کی دعاؤں میں اللہ سے اللہ کو مانگیں اور اپنی نیت ارادہ بھی یہ کریں اور اس میں آگے بڑھنے کے ارادے بھی کریں، اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ فرمائیں گے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے، مراقبہ، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ ہم آپ کی سرپرستی میں آنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیجئے۔ اللہ آپ ہمارے سرپرست بن جائیے، دنیا اور آخرت کے معاملات کو آسان فرما دیجئے۔ اللہ آپ ہماری سرپرستی فرما لیجئے۔ اللہ ہم نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کے لیے ابھی توبہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی خصوصی رحمت میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا الہ العالمین حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم اپنے در سے لگائے رکھنا، اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھنا۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا، رب کریم ایک لمحے کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ اے کریم آقا رمضان کی مبارک رات ہے، اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے کریم آقا ہم پر رحمت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ وہ گناہ جو دن کے اجالے میں کیے معاف فرما، جو رات کے اندھیرے میں کیے معاف فرما، جو یاد ہیں معاف فرما، جو کر کے بھول گئے معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جن کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، ہم جنہیں گناہ سمجھے ہی نہیں، اللہ ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ کتنے گناہ تو ایسے ہیں، ہماری اس چوری اور سینہ زوری کو بھی معاف فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ
سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں جسمانی رزق بھی عطا فرما اور روحانی رزق بھی عطا فرما۔ جسمانی رزق ہم دن رات آپ سے مانگتے ہیں، اللہ روحانی رزق بھی عطا فرما۔ روحانی رزق سے مراد یا اللہ ہمیں عبادات کی لذت عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، نماز میں دل کا لگنا عطا فرما، نماز کی حضوری عطا فرما، روح کا سکون عطا فرما۔ یا اللہ لفظ اللہ کی حلاوت عطا فرما، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی حلاوت عطا فرما، ایمان حقیقی کی لذت ہمیں عطا فرما، یقین کامل کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت ہمیں عطا فرما، رات کی تنہائیوں میں اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہونا، عبادت کرنا ہمیں عطا فرما، آخری پہر کے مناجات کی لذت ہمیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری تنہائیوں کو اپنی یاد کے ساتھ آباد فرما، اللہ ذکر اللہ کی حلاوت عطا فرما، لفظ اللہ کی حلاوت عطا فرما، اس کی مٹھاس عطا فرما، اس کے ذائقے عطا فرما۔ اللہ ہمیں بریانی کے اور چاکلیٹ کے ذائقے تو آتے ہیں، اگر ذائقہ نہ آیا تو قرآن کا نہ آیا، روزے کا نہ آیا۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کے دشمن سے جہاد کرنے کا جو مزہ آیا وہ کہیں نہ آیا۔ اللہ ہمیں بھی تو عبادات کے مزے عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی تو قرآن کی تلاوت کے مزے عطا فرما دیجئے۔ اللہ یہ روحانی رزق بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ یہ روحانی رزق بھی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ جسمانی رزق کو ہم دن رات مانگتے ہیں، اللہ آج روحانی رزق کا بھی سوال کر رہے ہیں، اللہ ہماری روحانی منازل کو طے کروا دیجئے۔ اللہ جو لوگ بیت ہیں معمولات کی پابندی عطا فرما دیجئے، جو آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے اسباق لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی راستوں کو آسان فرما دیجئے، اللہ سلوک کا راستہ آسان فرما دیجئے۔ اللہ موت سے پہلے ہم سب کو نور نسبت عطا فرما دیجئے، اللہ نسبت کا نور عطا کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ رب کریم ہمیں حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق عطا فرما، اللہ ہمیں حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، اللہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیجئے، اللہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ رمضان کی 25ویں رات ہے، چند راتیں باقی رہ گئی، اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بڑا ڈر لگتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ فرمائے، اور رحمت للعالمین نے آمین کی مہر لگا دی۔ اللہ بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ ایسا نہ ہو کہ اس مبارک مہینے بھی ہماری مغفرت نہ ہو۔ اللہ ہمیں محرومی سے بد نصیبی سے بچا لیجئے، ہماری اولادوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، رب کریم ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، تینوں حرم تک پوری امت کا ہر وقت بآسانی پہنچنا آسان فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، فکر آخرت نصیب فرما، ہماری عوام کو ہمیں حیا عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اپنی رحمت میں شامل فرما۔ رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اگر امام مہدی کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہے تو یا اللہ ان کی معیت میں شہادت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کا ظہور ابھی نہیں اور ہماری زندگیوں کے بعد ہے، اللہ ان سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ رب کریم ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما، اللہ اپنی رحمت میں شامل فرما۔ ہماری 20 برانچز ہیں، تمام برانچز میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، جتنی ہماری ضروریات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما، اور جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما۔ یا اللہ اپنی خصوصی رحمت میں شامل فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا،
اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، آپ نے فرمایا جو اچھے ہیں وہ بروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ اللہ آپ اچھے ہیں، ہم برے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہے، اللہ انکار نہ فرمائیے، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا